الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔ میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ناحق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ کہیں پر تو ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کہہ دیجیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اتنے دلکش انداز میں، اتنے اچھے انداز میں مخاطب کیا کہ آدمی کا دل مائل ہو جائے۔ جب کسی آدمی کو بہت ہی اچھے القاب کے ساتھ استعمال کر کے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی بہادر کے بیٹے کو اگر کہا جائے کہ تم ایک بہادر کے بیٹے ہو، بہادری کا مظاہرہ کرو، تم بہادر ہو، تم ایک عالم کے بیٹے ہو، تمہارے اندر علم بہت ہونا چاہیے، تم ایک متقی انسان کے لڑکے ہو، تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دعوت جو قرآن میں دی گئی ہے تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے اصل میں حضرت یعقوب جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کا ایک نام تھا۔ اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، جیسے ہمارے یہاں عبداللہ استعمال ہوتا ہے ویسے اسرائیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ان کو اختیار کی، اس انداز میں ان کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک ہدایت یافتہ اللہ کے چنے ہوئے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں ارشاد فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ کچھ نعمتوں کا تذکرہ آنے والا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی، من سلوہ اتارا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف ادوار میں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے انعامات مسلسل اس قوم پر رہے، اور بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر کہ انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ آپ کو بنی اسرائیل میں ملے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذاہب دو ٹائپ کے، اور یہی تقسیم پوری دنیا میں کی جاتی ہے، ایک آسمانی مذہب اور دوسرا غیر آسمانی مذہب۔ آسمانی مذاہب جو ہیں، اس کا سارے مذاہب کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ جا کر کے سب ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور غیر آسمانی مذاہب ہیں تو عموماً یہ سب جا کر آرین سلسلے میں ملتے ہیں۔ غیر آسمانی مذاہب جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہیں، آپ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب العالمین میری اولاد میں نبوت دے اور ان کو امامت دے رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بے شک ظالموں کو چھوڑ کر میں ضرور عطا کروں گا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، سارے انبیاء کا سلسلہ اکثر و بیشتر آپ کو اس میں ملے گا، ان کی اولاد میں، کیونکہ آپ اسحاق نبی، یعقوب نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی، پھر اس کے بعد داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام جو ہے بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بنی اسماعیل میں۔ اور تاریخ نگاروں نے جو لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی بیچ میں نبی نہیں ہے۔ جو سلسلہ نسب آپ کا نقل کیا جاتا ہے، اس میں معتبر سلسلہ نسب جو ہے وہ عدنان تک ہے، اور عدنان کے بعد جو اوپر ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے 40 پشتیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو مختصر سلسلہ نسب ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ناموں سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی بھی نہیں نازل ہوئی کسی کے نبی ہونے کی۔ آپ کے جو سلسلہ نسب ہے باپ دادا کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن معاذ بن عدنان بن عدد بن مقوب بن طارق بن یجب بن یارب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں عدنان سے ابراہیم تک جو میں نے سلسلہ سنایا ہے یہ اختصار ہے، لیکن 40 پشتیں لوگوں نے لکھی ہے، تو اس میں بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبوت کو اللہ رب العالمین کی مشیت کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اولاد تھی، اللہ نے اتنے انعامات دیے تھے ان لوگوں کو، اللہ رب العالمین ان انعامات کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب میں نے نعمتیں دی تم کو، رب العالمین کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنا عہد یاد دلا رہا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ عَهْدِكُمْ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے تو ہر نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اگلا نبی جو آئے گا تو اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا اور اس پر نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ لیکن انہوں نے، یہودیوں نے اس حکم کو فراموش کر دیا۔ یہ عہد تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے میثاق عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عہد کو یاد دلایا کہ اس عہد کو پورا کرو تم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کا معاملہ تو یہ تھا کہ جو کتابیں ان کی تھی، جو ان کے پاس اس وقت موجود تھی، اگرچہ وہ اس میں کافی تحریف کر چکے تھے وہ، لیکن اس میں اللہ کے نبی کا جو تذکرہ تھا تو وہ اکثر کہا کرتے تھے صحابہ اکرام جو مدینہ کے ان سے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو ہجرت کر کے یہیں آئے گا، اور ہم سب اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ انصار جب مکہ آئے حج کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے جب اپنا پیغام دیا تو سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا تذکرہ یہود کرتے ہیں، آؤ ہم سبقت کریں ایمان لانے میں۔ تو پہلی بیعت عقبہ اولا جو ہے جس میں 6 لوگوں نے ایمان لایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تجھ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچاننے میں نہیں چوکتا، ایسے حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، ان کا واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن لے کر یہ لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے، اس کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق اس کا صحیح جواب دے دوں تو تم ایمان لے آؤ؟ کہا ہاں۔ کہا کرو، پوچھنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ کہ آپ یہ بتائیے کیا چیز بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کی؟ تو آپ نے کہا کہ اونٹ کوئی چربی، اور یہ حضرت
اسرائیل یعنی یعقوب کی ایک قسم کی وجہ سے تھا۔ اچھا دوسرا سوال، کس بنیاد پر کبھی لڑکی ہوتی ہے کبھی لڑکا؟ سوالات کی ترتیب ذرا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جس کا نطفہ غالب آتا ہے مرد کا یا عورت کا، اسی مناسبت سے بچہ ہوتا ہے۔ کہا اچھا جنت میں سب سے پہلی میزبانی کیا پیش کی جائے گی؟ تو کہا مچھلی کا کلیجی جنت کی پہلی میزبانی رہے گی۔ کہا آپ نے ہر سوال کے جواب میں اللہ کے نبی دریافت کرتے ہیں کہ میں نے صحیح کہا؟ کہتے ہیں ہاں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتے ہیں؟ تو کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا جبرائیل لے کر آتے ہیں؟ یہ تو عذاب کے فرشتے ہیں۔ حالانکہ عذاب نافرمانوں کو اللہ دیتا ہے، فرما برداروں کو عذاب کبھی نہیں آیا، گنہگاروں کے اوپر عذاب آیا، اپنے کرتوت نہیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبرائیل، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر میکائیل لے کر آتے تو ہم مان لیتے۔ آپ کو پیغام ماننا ہے یا لانے والے کو ماننا ہے؟ کس پر بحث کرنا تھی آپ کو؟ پیغام تو اللہ کا تھا، مگر جب آدمی کو نہیں ماننا رہتا ہے، راہ فرار اختیار کرنا رہتا ہے، تو اس کے پاس بہانے بالکل کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی دلیل کی بنیاد پر جب آپ اس کو رد کرنا چاہیں تو 2 منٹ میں اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج ہماری ماں صفیہ بن حی بن اخطب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری ماں ام المومنین۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے والد بہت بڑے عالم تھے اور میرے چچا، اور میرے گھر میں یہ ماحول تھا کہ میں اپنے چچا سے اتنی زیادہ قریب تھی کہ گھر میں جب وہ آتے تو سب سے پہلا کام ان کا تھا کہ مجھ کو محبت اور انسیت سے پیش آتے، میری طرف توجہ کرتے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتے۔ ایک روز میں باغ میں اپنے والد کے ساتھ تھی، میرے چچا شام کے وقت میں باغ میں داخل ہوئے۔ پہلا حیرت انگیز کام جو میرے ساتھ انہوں نے کیا، جس نے مجھ کو بہت زیادہ ان کی طرف متوجہ کر دیا کہ میری طرف رخ بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، سب کو چھوڑ کر میری طرف رخ کرتے تھے۔ سیدھا میرے والد کے پاس آئے، میرے والد نے پوچھا کیا رہا؟ چہرہ بڑا پریشان تھا۔ کہا وہی مبعوث ہے، وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ کہا تم نے دیکھا؟ کہا ہاں۔ تو اس کے بعد ان کے والد کہتے ہیں صفیہ بن حی بن اخطب کے والد بہت بڑے عالم تھے یہ تو، اور خیبر بنو قریظہ کے وقت ان کو قتل بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں مرتے دم تک مخالفت۔ کیا بات کر رہے ہیں دونوں؟ کوئی نہیں ہے تیسرا ان کی بیٹی کے ساتھ کہ ہاں سچے نبی ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ مرتے دم تک مخالفت۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن سلام ایمان لائے جب، بہت بڑے یہودی عالم تھے، صحابی، تو کہا اللہ کے نبی میں میری قوم کو جانتا ہوں، آپ میرے اسلام کا تذکرہ بھی مت کیجیے، پہلے ان لوگوں کو بلائیے اور میرے بارے میں دریافت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے سب کو بلایا، یہودی بڑے بڑے لوگوں کو، اور کہا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ کہا سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے لڑکے ہیں، سب سے عزت دار آدمی ہیں، سب سے عزت دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ بس عبداللہ بن سلام آڑ میں چھپے ہوئے تھے، باہر آئے اور کہا تب سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہود اسی نشست میں کہتے ہیں تم سب سے بڑے جاہل، سب سے بڑے جاہل، سب سے ذلیل آدمی، سب سے ذلیل گھرانے کے شخص ہو، اسی نشست میں کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا مزاج اور فطرت، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، اس عہد کی پاسداری کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کسی چیز کو ماننے میں آدمی کو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ڈر الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، کبھی قیادت کا ڈر ہوتا ہے، کبھی سرداری کا ڈر ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے معاملہ کہ آدمی اس لیے نہیں مانتا ہے کہ کوئی تعصب ہوتا ہے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھار، تو الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سب چیز چھوڑ کر کے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کیونکہ نبی جو ہے اپنی مرضی سے اور علم سے نہیں بنتا ہے، زہد و تقویٰ سے نہیں بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چن لے وے بندوں میں، یہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والا رہتا ہے، اس لیے نبی کی مخالفت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے پیغام کی مخالفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اس لیے ہر مومن بندے کو جو ایمان لاتا ہے اللہ کی اوپر، شریعت کے معاملے میں
کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، چھٹوں پارے میں وہ بحث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ضرورت مند نہیں ہے، تمہارا مجبور نہیں ہے، اسے اپنے دین کی خدمت، اپنے دین کا کام لینا ہے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج کے حالات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک شخص کے بارے میں خبر پڑھی، اس کی تفصیلات معلوم پڑی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد 300 لوگوں کو وہ کلمہ پڑھا چکا ہے، 300 لوگوں کو۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ لوگ رات دن کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا کو، یعنی ایک نو مسلم جو ہے یورپ کی، اس نے تو کہا ہے کہ اگر مجھ کو ایسا موقع ملے کہ کسی مقام پر کھڑے ہو کر دنیا کے ہر انسان تک کے میری آواز پہنچے تو میں اٹھ کر کے کہوں کہ لوگوں اسلام قبول کرو، امن پا جاؤ گے، عافیت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہ اپنی دلی تمنا بتا رہے ہیں۔ تو اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، اس کا حق اللہ کو ہے، سارے انعامات اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور مال، دولت، صحت، عزت سب اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں آدمی کو لوگوں کا، شخصیات کا نہیں، رب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کتاب پر ایمان لا جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی۔ قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن جو ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کئی معنی میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں، رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اسی لیے ہم مانتے ہیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفہ نازل فرمایا، یہ اللہ نے نازل فرمایا، اس لیے ہم اس کو اللہ کی کتاب منزل من اللہ مانتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ عام طور سے آج کل کچھ جدیدیے پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ کچھ کتابیں پڑھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری باتیں قرآن کے مطابق ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آسمانی کتابیں ہوں گی، سکتا نہیں چلتا ہے، یہاں یقین کی بات ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی کہا تو اس کو نبی کہیں گے، اندازاً نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اگر اندازاً ہم کہیں اور وہ نبی نہیں ہوا تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ جن کا تذکرہ نہیں ہے ان کو تلاش کریں گے، ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ جتنوں کا تذکرہ ہے اس کو مانے، باقی پر ہم خاموشی اختیار کریں، کچھ بھی نہ کہیں۔ ایک آدمی سے میری گفتگو میں وہ کہنے لگا کہ اصل میں ان کی تعلیمات دیکھیں گے اور آپ قرآن دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں بالکل ملتی جلتی ہیں مولا، جیسے مثلاً کیا ہے، بولے وہ بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں مولا، یہ تو فطرت میں ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے توحید کی دعوت، کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی قوم اور مذہب کے آدمی کو دیکھیے وہ کیا بولتا ہے، وہ یہ کیا، کیوں آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے وہ کہتا ہے، وہ کیوں اس نیلگو آسمان، نیلی چھتری والے کی طرف اپنے سر کو اٹھاتا ہے، یہی تو ہے۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، فطرت ہے۔ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ایک نامسلم سے میری گفتگو ہوئی، میں نے پوچھا آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، کیونکہ وہ اسباب اگر ہم کو معلوم ہو جس کی بنیاد پر آدمی کا مزاج اپیل کرتا ہے تو دعوت میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس نے جس جواب دیا دل کو لگ گیا۔ وہ کہتا ہے میں عرب میں تھا، کام کرتے تھے ملازمت، اب ملازمت کے دوران ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مشکل حالات آ گئے، کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی، انتہائی پریشان ہو گئے۔ اب جب آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے تو معبود کے سامنے ہی ساری قوتیں جب ختم ہوتی نظر آتی ہے تو ان ساری قوتوں سے بڑھ کر جو قوت ہے، سب کا مالک اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ بولے میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا کوئی بھگوان وہاں پر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جس سے میں مانگوں، جس کے سامنے اپنا درد رکھوں۔ اب میں ایک دم پریشان ہو گیا، چونکہ میں مسلمانوں کے درمیان تھا اس لیے بہت ساری چیزیں میں جان گیا تھا، عربی بھی مجھ کو اچھی خاصی آتی تھی۔ میں نے کیا کیا، نماز ختم ہونے کے بعد مسجد پہنچا، ہاتھ منہ دھویا اور جا کر کے بس یہ بول کر کے اوپر والے تو میرے مسئلے کو حل کر، اور پھر بس میرے دل میں آیا کہ میں سیدھا راستہ بھی مانگ لیا کہ وہ ہونا چاہیے رب جو پوری دنیا میں ہو،
ہر جگہ جب آدمی حیران و پریشان ہو تو اللہ کو پکار سکے. اللہ نے اسی کو کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. 20واں پارہ پڑھیے. رات کی تاریکی، لہروں کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، ایک ڈوبتا ہوا شخص کس کو پکارتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مدد کو پہنچتا ہے؟ وہ اللہ. کون ہے جو سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی جاندار آواز کو سننے والا بھی نہیں تھا، یونس کی صدا کو پہنچا اور اسے نجات دی؟ کون ہے وہ ذات؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ. ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، تو اس لیے ہم ان کتابوں کو آسمانی کتاب کہتے ہیں. اما نہیں جب ان سے گفتگو ہوئی تو وہ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ چیز ہے. مولا کیا؟ جیسے توحید. تو میں نے کہا کہ بڑا مشہور ہے شرڈی کا جو سائیں بابا ہے، حالانکہ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے اور وہ یو پی کے رہنے والے، تو ان کے کچھ خاندان کے دور کے لوگ آج بھی مالیگاؤں میں بستے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے، جانے دیجیے. ان کا تو مشہور ہے کہ سب کا مالک ہے، تو 1000 سال کے بعد ان کو بھی بولنے لگو گے کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو فطرت کی آواز ہے. مگر کسی چیز کو اگر آپ کہہ رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کو آسمانی کتاب کہا ہے، اور پچھلے نبیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان سے ہم نے کہا، عہد لیا کہ آنے والے نبی کا اقرار کرنا، لیکن محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا وخاتم النبیین، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ورنہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. جیسے پچھلی کتابوں میں اللہ نے کہا، یہاں بھی یہ ختم نبوت کی بھی ایک دلیل ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کتاب جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. پوری دنیا کا مسلمان اگر تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب کہتا ہے تو کیوں؟ اس قرآن کی وجہ سے. دوسرا بھی ایک ہے تصدیق کرنے والی. کیسے؟ میں اکثر ایک عقلی مثال دیتا ہوں. اس میں سلف نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے ان کی کتاب ایک آسمانی اور سچی کتاب ہو جائے گی. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں بشارت دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے نسمہ احمد تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں، انجیل میں تو یہ نام کے ساتھ ہے. اب یہ دنیا بھر کو اپنی کتاب اٹھا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے. میں نے یہود کے بارے میں بتایا، مدینہ میں وہ کہتے تھے. عیسائی کہہ رہے ہیں. مجھ کو ایک بات یہ بتائیے کہ آپ یہاں بیٹھے گاڑی میں، ریل میں، بس میں، کار میں، کسی بھی سواری میں، آپ یہاں سے نکلے بمبئی جانے کے لیے. اب آپ اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہتے ہیں کہ ناسی کب آئے گا؟ ناسی کب آنے والا ہے؟ بس اب گھنٹہ بھر رہ گیا، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا. یہ مجھ کو بتائیے کہ جب تک ناسک نہیں آئے گا تو آپ تو گیس پر رہیں گے کہ معلوم نہیں سچا ہے یا جھوٹا. لیکن جیسے ہی ناسک آیا آپ کتنی قوت سے بولیں گے میں کہہ رہا تھا نا راستے میں ناسک آئے گا، دیکھ ناسک آ گیا. تو تم اپنی کتاب اٹھا کر بتا رہے ہو کہ آخری نبی آنے والا ہے. کب؟ یہ کتاب آپ کی کتاب کو سچا کر دے گی کہ دیکھو وہ نبی آ گیا. ہم اپنی کتابوں میں بتاتے تھے نا محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جن کے اوپر کتاب نازل کی اللہ نے. تو یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. دونوں معنی، اہل ایمان اور تم لوگوں کے نزدیک بھی اللہ نے کہا ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی. اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو. پہلے کافر کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو مکہ میں مبعوث کیا، تو پہلے تو انکار کافروں نے کیا، مکہ کے لوگوں نے. اب مدینہ میں یہودی تھے، وہاں تک پیغام بھی پہنچ چکا تھا. لیکن یہودی اور کافروں میں ایک فرق ہوتا، یہود عیسائی اور کافروں میں، کہ یہ لوگ کتاب رکھتے تھے، علم والے تھے، اور یہ لوگ جاہل تھے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. تو تم لوگ علم رکھتے تھے. تو یہاں پر اہل علم و اہل کتاب میں جو پہلے انکار کرنے والے کافر بنیں گے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے بعد والے ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا وبال انہی کے اوپر رہے گا. کیونکہ کوئی برے کام کی اگر آغاز کرے گا تو اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا، اور جو اچھے کام کا آغاز کرے گا اس کو اس کی نیکی ملے گی. یہ اصول ہے شریعت کا. تو اللہ نے کہا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. تھوڑی قیمت وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ذاتی مفاد، مالی مفاد، عہدہ، عزت،
وقار، سرداری سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت معمولی چیز ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی، دنیا کے ساتھ بہت عزت دار ہوتا ہے آدمی، لیکن اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو ایسا ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا ہے۔ اب دیکھیے انبیاء کرام کے مخالفین جو تھے، جن کو اقتدار اور قوت تھی، حضرت انبیاء کے واقعات پڑھیے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین اگر ان کے سامنے میرے پاس کوئی طاقتور قبیلہ ہوتا تمہارے سامنے تو پھر میں تم لوگوں سے بات کرتا، یعنی کمزور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے سارے مشرکین مکہ جو صحابہ کرام کو دیکھ کر کہتے تھے یہ غلام کیسے تھے، کوئی ان کو یاد کرنے والا، انہیں کی برادری میں کافروں میں کوئی یاد کرنے والا ہے۔ اب اگر ان کو ہم کہیں کہ بھائی یہ تمہارے چچا ماموں کے لڑکے ہیں، سب گزرے ہیں، پہچانتے ہو ان کو، ہے ان کا نام لیوا کوئی، لیکن انبیاء کرام کے نام لینے والے کتنے لوگ ہیں، ہے کوئی ان کے جاننے والا؟ اللہ نابود کر دیتا ہے۔ تو تم دنیا کی عزت مال کس کے پاس رہا ہے؟ قارون اپنے خزانوں ساتھ دفن ہو گیا۔ کبھی بھی زوال آ جاتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کے عبرتناک واقعات آتے ہیں کہ جن کے ایک اشارے پر سب کچھ ہو جاتا تھا، مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعات آج کے موجودہ حالات کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، اور اگر سب ہے بھی نہ محروم ہو تو بھی متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری نعمتیں انتہائی قلیل ہے، آخرت کے سامنے انتہائی قلیل، کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر آدمی یہ سب چیزیں کرتا ہے کہ حق کو بیچ دیتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ ملط نہ کرو، یہ بہت بڑی خرابی تھی۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، یہ اتنی دور تک چلے گئے تھے اس میں حق کو باطل کے ساتھ ملانے میں کیا کرتے تھے؟ ایک طریقہ یہ تھا ان کا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تاثر یہ دیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں چلتی ہیں، لوگ لکھتے ہیں، اگر رب کا کلام اور نبی کا فرمان ہو اور وہی باتیں ہوں تو واضح طور پر ہے اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، لیکن لوگوں کی شخصیات اور لوگوں کے لکھے ہوئے فلسفے اور لوگوں کے لکھے ہوئے خیالات منزل من اللہ نہیں ہے۔ تو یہ حق اور باطل کو اس طرح ملا دیتے تھے، صحیح اور غلط کو ایک صحیح چیز پیش کرتے ہوئے اس میں بہت ساری غلط چیزوں کی آمیزش کر دیتے تھے، جس کو بدعت اور خرافات اور بدعقیدگی کہیں گے، اس کو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ یہ یہود کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور قرآن مجید میں اگر کسی قوم کی گمراہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، وہی اسباب اگر مسلمانوں کے درمیان بھی رہے، جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تو ان کو بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تم بالکل بنی اسرائیل کی طرح قدم بقدم کاندھا بکاندھا ان کے ساتھ چلو گے، بالکل قدم بقدم، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح، تو یہ ساری خرابیاں رہے گی۔ تو بہت اطمینان نہیں رکھنا۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ کیا بولتے تھے وہ؟ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، انبیاء کرام ہمارے درمیان مبعوث ہوئے، ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں، اب بس ہم جنتی ہیں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ میں جنتی۔ ہمارے یہاں بھی عمل کرو نہ کرو، شے کا دامن پکڑ کر میں چل جائیں گے، ہے نا ہمارے یہاں مزاج، فلاں تو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے روز محشر، قیامت کے روز۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو اعمال پیش کیے ہیں، اس سے بچنا ہے ہم کو۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، نہ حق کو چھپاؤ، یہ بڑی خطرناک چیز تھی، حق کو چھپانا۔ یہ کرتے تھے یہاں تک بڑا آدمی اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو چھوٹی موٹی سزا دیتے تھے، اور چھوٹا غلطی کرے تو پوری شریعت نافذ کرتے تھے، جیسے رجم۔ اگر بڑا آدمی کرے زنا اور پکڑا جائے، گواہ ثبوت مل جائے، تو اس کو گدھے پر بٹھا کر گھما دیتے تھے، اور چھوٹا آدمی اگر کرے تو پھر اس کو سزا دیتے تھے۔ کبھی تو سزا ہی تبدیل کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مقدمہ آیا، آپ نے کہا کہ رجم کا حکم تمہارے یہاں، کہا نہیں ہے، تو کتاب پر وہ آیت پر ہاتھ رکھ دیا پڑھتے پڑھتے۔ عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کا ہاتھ ہٹائیے، اس کے نیچے آیت رجم موجود ہے۔ یہ بڑا آدمی اگر جرم کرے کہ تمام علم جس کو کہا جاتا ہے نا حق کو چھپانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ حق کو چھپا لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی چاپلوسی کا آدمی کا مزاج رہتا ہے، تو بڑا آدمی ہے اور چھوٹا آدمی اگر اس سے اختلاف کرے تو دونوں طرف غلطی بھی، چاہے ادھر کچھ نہ، لیکن وزن سنبھالیں گے، آپ کچھ بولیں گے نہیں۔ یہ سب ہے حق، اور سچی بات یہ ہے کہ تم غلط ہو، غلط کا ساتھ نہ دو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا۔ اے ایمان والو، سچائی کے حق کے قائم کرنے والے بنو، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں یہ مزاج بن جائے، کتنا بھی بڑا آدمی ہے اگر غلطی کر رہا ہے اس کے منہ پر غلط کہنے کی ہمت ہونا چاہیے، نہیں تو تنہائی میں آپ سمجھاؤ، مگر آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ تو غلط ہے یہ ظاہر کرو۔ الگ الگ طریقہ کار ہے، آپ کے جیسے حالات ہے ویسا کرو، بے عزت نہیں کرنا اس کو، مگر غلط ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو تو آپ گناہ کے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کے معاون بن رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا گواہی دینا اپنی ذات کے خلاف۔ ذات کے خلاف گواہی کیسے ہوتی ہے؟ آدمی سے پوچھا جائے گا تو ایسا کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، یہ میری غلطی ہے مگر میں کیا تھا، یہ اپنی ذات کے خلاف گواہی ہے۔ اب بہت مشکل ہوتا ہے اپنے والدین اماں اور ابا کو غلط بولے نہ، واقعی میرے والد جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی معاملہ تھا، ان سے غلطی ہوئی۔ ماں باپ، پھر اس کے بعد اوی الوالدین والاقربین، قریبی رشتہ دار، قریبی دوست، یہ اس کے بالکل سچی گواہی۔ یہاں سے آگے بڑھ گئے، بہت دولت مند آدمی ہے تو اس کے خلاف کیسے بولے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کے خلاف دولت سے مروب ہو گئے۔ کوئی آدمی بہت غریب ہے، اگر گواہی دیتے میں تو اب اس کا گھر خالی ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور اس کی غربت سے زیادہ اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور رشتہ، اقربا اور قریبی رشتہ داروں کے تعلقات اور رشتے اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رشتہ باقی رکھا جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تو ان کا بھی معاملہ ایسے تھا یہود کا کہ یہ چھپا لیا کرتے تھے، اور حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اب اللہ کے نبی کے بارے میں ان لوگوں کو علم تھا لیکن بتاتے نہیں تھے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لوگوں کو معلوم ہے نہ بتائے، قرآن کی آیت ہے لوگوں کو نہ معلوم ہے نہ بتائے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم اور گناہ۔ تو اگر اس معنی میں ہم دیکھیں تو بہت بڑی مجرم ہماری قوم ہے۔ ہمارا غیر مسلموں سے رابطہ ہے، کبھی نہیں بتاتے ہیں اس کو یہ قرآن اللہ نے تیرے لیے نازل کیا ہے میرے بھائی۔ بہت افسوس کی بات بتا رہا ہوں، ایک مقام پر غیر مسلموں میں تقریر کرنے کا موقع ملا، اور اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جب ہم اخلاص سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ بڑے خوش بھی ہوئے وہ سن کر کے، لیکن مجھ سے پہلے ایک صاحب تقریر کیا عالم تھے، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہمارا قرآن، ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے خطاب کا جب آغاز کیا تو کہا سبقت لسانی میں جلدی میں منہ میں سے کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں ہے، یہ میری آپ کی سب کی کتاب ہے۔ یہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اختتام کے بعد 15-20 لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم کو دو قرآن دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو تیرے رب نے تیرے لیے نازل کی ہے، تیری کتاب ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو کیسے کیا پڑھا جائے، ذہنی اعتبار سے اس کو تیار کیا جائے، پہلے یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اسلام کو اپنا سمجھتے ہیں، غیر مسلموں تک پہنچاتے نہیں ہیں، ضرورت نہیں سمجھتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں۔ یہ چھپانے میں اگر ہمارے علم میں تو ہم کو بتانا چاہیے کہ اسلام میں ایسا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہیں تو خود علم ہے، اور آدمی کو جب علم ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ بیان کرے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بڑی اہم چیز بیان کی گئی ہے، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا بندگی کا اظہار، اللہ کے سامنے جھکنا، اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں وقت اور مال، یہ دونوں چیزیں بنیادی ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے واسطے لگانا، اللہ کے لیے لگانا. جب اللہ کے گھر سے بلانا آئے، ساروں کے بلاوے پر آپ جاتے ہو، ساری ضرورتوں کے لیے آپ جاتے ہو. روزانہ 5 وقت صدا نکلتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ نماز کے لیے. اللہ کے گھر سے، اللہ رب العالمین کے گھر میں بلاوے پر فوراً. اور زکوٰۃ ادا کرو اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اور کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہوئے کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے. یہ بھی تھا، خود برائی کرتے تھے، خود گناہ میں لپٹے رہتے تھے، لیکن لوگوں کو روکتے تھے. خود بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی اپنی اتڑیاں گھسیٹتا ہوا جہنمیوں کے درمیان سے گزرے گا، چیختا ہوا. جہنمی اس سے کہیں گے ارے حضرت آپ تو بڑی واضح و نصیحت بہت سمجھاتے تھے ہم کو. کہے گا مگر عمل کبھی نہیں کرتا تھا، عمل نہیں تھا میرا، عمل نہیں کرتا تھا. بعض جنتی، اللہ رب العالمین جنتی جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے اور پوچھیں گے کیوں پہنچے اپنے انجام کو. جو لوگ دنیا میں ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، جو ان کو بہت 2 نمبر کا کمزور سمجھتے تھے، ان سے سوال کریں گے تو ایسے شخص کو دیکھیں گے، کہیں گے کہ بھائی تیری باتوں پر عمل کر کے ہم جنت میں ہیں اور تو کہاں وہاں پر. کہا رب العالمین کی باتیں میں کہتا ضرور تھا مگر عمل نہیں کرتا تھا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، خود تمہارا عمل نہیں ہے. آدمی کو خود عمل کرنا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی آیتیں پیش کی ایک داعی اور مبلغ کو. علماء جو ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، مفسرین کے سب اس کی تفسیر میں اقوال ملیں گے کہ بڑی سختی کے ساتھ علماء سے پوچھ تاچھ ہوگی. اور روز محشر جو 5 سوالات ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی اس میں موجود ہے. تو پوچھا جائے گا. تو یہود کا معاملہ یہ تھا، علم بہت تھا، عمل نہیں تھا. خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے عمل کرنے کی. اس میں ایک اور اصول یاد رکھنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات یہ کہ 2 چیزیں ہیں، دونوں واجب ہیں. تو ایک واجب ترک کر کے آپ ایک پر عمل نہیں کر سکتے. جیسے دعوت، عمل کرنا اور دعوت دینا دونوں واجب ہیں. تو 2 واجب جب بیان کیا گیا تو دونوں پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی ایک واجب پر عمل کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو دوسرے اس پر بھی عمل مت کر. یعنی اگر وہ کسی کو برائی سے روک رہا ہے تو ہم اس کو برائی سے روکنے سے منع نہیں کریں گے. وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن وہ ایک واجب کر رہا ہے. تامرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے. وتنہون عن المنکر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی زبردست تو اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس کو روکیں گے نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی مزاج بگڑا ہوا ہے، کوئی اگر بولتا ہے تو خود کیسا ہے، اللہ کے نیک بندے مالک یوم الدین اللہ ہے، وہ پوچھے گا تو کیسا ہے. ہم نہیں پوچھ سکتے. ہم کو اگر کوئی قرآن کی آیت اور حدیث بتا رہا ہے تو ہم کو اگر وہ صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو مان لینا ہے، کیونکہ وہ رب کا کلام، نبی کا فرمان بتا رہا ہے. اب اللہ اس سے سوال کرے گا. یہ بہت بڑا المیہ ہمارے مزاج اور سماج میں یہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ فوراً حساب کتاب لینے لگتے ہیں. کوئی غریب آدمی آیا، ضرورت مند، منہ لال ہے تیرا، پان کھاتا ہے، تو یہ کر. اللہ کے نیک بندے، نماز پڑھا، بالکل نماز کی دعوت دینا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن ابھی وہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تم اس کو کھانا کھلاؤ. کافر کو بھی بھوکا اگر کھانا کھلا دو گے آپ، اللہ آپ کو اجر دے گا. بیمار کو اگر آپ تیمارداری کر دو گے، اس کے علاج کا پیسہ دے دو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نیکی کرتے ہو بالیقین اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. بالیقین. اور ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے جو رشتہ دار تھے
مشرکین جب ان کے پاس مدد کی غرض سے آتے تو پسو پیش تھا. اللہ نے کہا تم نیکی کیے جاؤ، اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے نیکی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی راغب ہو جاتا ہے. نیکی کا مزاج نہیں ختم کرنا چاہیے. بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، اشارہ کروں گا. بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں چپکے سے مال دینے کے لیے نکلا تو رات میں دیکھا ایک پیشانی پہ سلبٹے ہیں، ٹہل رہا ہے. کہا اس سے زیادہ ضرورت مند کون ہوگا، اتنی رات کو بیچارہ پریشان دکھ رہا ہے. اب وہ کنجوس تھا، خوب مال تھا، کیسے اس کو چھپاؤں، وہ ٹینشن میں تھا. اس کو دیا اور گھر چلا گیا. اب صبح شور ہوا، ایک عجیب آدمی ہے، ایک کنجوس کروڑ پتی کو اس نے صدقہ دے دیا. یہ لے یا اللہ، میں تو اخلاص کے ساتھ نکلا تھا، غلط ہاتھ میں پڑ گئے. اب دوسرے روز نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی چھپتا چھپاتا جا رہا ہے. کہا اتنی رات کو آدمی کی ضرورت ہی اس کو گھر سے نکالتی ہے. اس کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں مال دے دیا. وہ چور تھا، چوری کرنے نکلا. دوسرے روز پھر شور ہوا، بڑا عجیب ہے، کل ایک بخیل سیٹ کو دیا، آج ایک چور کو دیا. اب تیسرے دن نکلا، یا اللہ میں تو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے چپکے سے نکلا. اب ایک خاتون کو دیکھا، کہا اتنی رات کا سناٹا، تاریک کی خاتون، کوئی پریشانی نکالی ہوگی، اس کو دے دیا. وہ فاحشہ عورت تھی. اب پھر شور ہوا، پہلے دن وکیل سیٹ کو دے دیا، دوسرے دن چور کو دے دیا، تیسرے دن فاحشہ کو. لیکن کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیسے ہدایت دی. وہ وکیل سوچنے لگا کہ میں ایک آدمی ہوں، اپنے مال کو بچانے کے لیے رات کی تاریکی میں جاگ رہا ہوں، فکر مند ہوں، پریشان ہوں، اور ایک آدمی نیکی کی تلاش میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے نکلا ہے. چور سوچتا ہے کہ میں چوری کرنے نکلا، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک اللہ کے راستے میں مال لٹانے نکلا ہے. فاحشہ کہتی ہے میں گناہ کی دعوت دینے نکلی، اور ایک نیکی کا پیغام، نیکی کرنے کی غرض سے نکلا. سب نے توبہ کر لی. ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے. رب العالمین، رب العالمین کا کام ہے ہدایت. ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ ضرورت مند ہے نیکی کرنا. اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے اسے قبول کرنا، اگر قرآن و حدیث ہے، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا فرمان. لیکن خود عمل کی جب بات آئے تو بہتر یہی چیز ہے کہ خود عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے، باعمل ہو. خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو. کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے، پڑھے لکھے ہو، جاہل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے، سب سمجھایا ہے نبیوں کی تعلیم میں، اس کے بعد بھی یہ عمل کرتے ہو یا حرکت کرتے ہو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم سمجھ نہیں ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد کرو. یہ چیز بڑی شاخ ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے. صبر اور نماز، یہ سارے معاملات جو ہیں، حق کو چھپانا نہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں، اللہ سے کی ہوئے عہد کو پورا کرنا. ہم نے بھی ایک عہد کیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. اب جب رب مانا تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. ہم نے بھی ایک عہد کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں 9واں پارہ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہاں تفصیل سے آئے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جب عمل کرنا ہے تو دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک صبر اور دوسری نماز. صبر کیا ہے؟ صبر کی پوری تفسیر یہ ہے کہ نیکی کرنا، گناہ سے رکنا، اور نیکی جب کرے اور اس پر جو تکلیف اور اذیت آئے، جو پریشانی آئے، تو گلہ شکوہ نہیں کرنا. یہ پوری تعریف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، صبر یہ بھی ہے ایک تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، نیکی نہ کرنا، گناہ کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا. صبر، ضبط، روک لینا. ایک تو گناہ کی قدرت نہ ہو تو آدمی گناہ نہ کرے، ایک یہ چیز ہے، اور ایک گناہ کی قدرت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی کو بہت دولت ہے، بہت اختیار ہے، لیکن وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا ہے. وہ چاہتا ہے، اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ اگر سامنے والا آنکھ دکھایا ہے تو ہاتھ توڑ دے، اس کی انگلی اٹھایا ہے تو ہاتھ توڑ دے، لیکن نہیں، معاف کر دیتا ہے. غصہ پی جاتا ہے، غیبت اور چغلی کرنے والوں کے ساتھ، بد اخلاقوں کے ساتھ، رشتہ ناطہ توڑنے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے. بہت اہم چیز ہے. اس کے پاس سارے وسائل ہیں دنیا کی رنگینیوں کو سے لطف اندوز ہونے کے، دولت، مال، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روکے ہوئے. صبر اور نماز کسی بھی مشکل وقت میں
سب سے پہلے نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں 313 تھے. اللہ کے نبی نماز کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات میں سارے صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں جب بھیجا، جب آپ واپس آئے تو اللہ کے نبی کو نماز میں مشغول پایا. احد کے موقع پر نماز میں مشغول پایا. تیز بادل گرجتا تھا، اللہ کے نبی نماز. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کی وفات کی خبر دی گئی. آپ سواری سے اترے اور ایک طویل 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سوار ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد کا. یہ تسلی کا سامان ہے بہت بڑا. اللہ سے رجوع ہوتا ہے بندہ، اور اللہ رب العالمین سے رجوع ہونے پر مشکلات آسان لگتی ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں ساری چیزیں اللہ رب العالمین دور کرتا ہے. وہ جو کھویا ہے آدمی نے، اس کمی کو وہ اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما دیتا ہے. تو نماز آدمی کرے. نماز کی یہ جی شاخ ہے. صبر بہت مشکل چیز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے، اور ایک یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو تمہارا سب سے بڑا حامی اور مددگار کرے گا، مددگار بنا دے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو یہ کرتے ہیں. اب آدمی کتنا بھی چھوٹا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے، صبر تو کر رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا تو عظیم ہے، اللہ نے عظیم کہا ہے اس کو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ. بہت مشکل مرحلہ ہے مگر عظیم لوگ یہ لوگ کرتے ہیں، عظیم لوگ. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. آخرت کا کامل یقین جب رہتا ہے تو دنیا کی مشکلات اور تکلیفیں چھوٹی لگتی ہے. آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کے سامنے اس یقین کی بنیاد پر وہ نیکی ہی کی طرف بڑھتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین وہ تمام خرابیاں جو گمراہ قوموں میں پائے گئی، رب العالمین جس کا تو نے بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما رب العالمین اس سے. نیکوکار اور تیرے فرما بردار بندوں کی جو خوبیاں اللہ تو نے تیری کتاب میں بیان فرمائی ہے، ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے. اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، نیکیوں سے محبت پیدا فرما. اے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.